السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین ومن تبعہ احسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر صدر اجلاس، میرے مشفق و مہربان، میرے رہبر، میرے رہنما حضرت مولانا ابوالحسن صاحب پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ و معزز سامعین، آج کا یہ اجلاس انسانیت کے نام رسول رحمت کے پیغام کے زیر عنوان منعقد کیا گیا ہے۔ یہ موضوع اور یہ عنوان یقیناً ہمارے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ بننے والا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اپنے نبی کے پیغام کو نہ پہچانیں گے اس وقت تک حقیقی معنوں میں امتی کہلانے کا حق بھی ہم کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نبی کے امتی ہونے کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی دعوت کو پہچانیں۔ عمومی طور پر جیسے ہی یہ عنوان آپ کے پاس آیا ہوگا یا آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا تو مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کے نظریات یا بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں ضرور آئی ہوں گی کہ آخر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام کیا ہے جو آپ نے انسانیت کے نام چھوڑا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ جاری کیا ہے اس کا سب سے بنیادی اور واحد مقصد تھا لوگوں کو گمراہی سے نکالنا اور ہدایت کی طرف لے کر آنا، اندھیروں سے نکالنا اور اجالے کی طرف لے کر آنا، شرک سے نکالنا اور توحید کی طرف لے کر آنا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کا نزول ہوا ان تمام انبیاء کی دعوت کا محور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ روئے زمین پر کوئی بھی نبی نہ اقتدار کرنے کے لیے آیا نہ حکومت کرنے کے لیے آیا۔ اگر ہم میں کا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کا نزول ہوا ہے وہ یا تو حکومت کرنے آئے ہیں یا تو اقتدار کرنے آئے ہیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ ہم نے نبیوں کی دعوت کو سمجھا نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی حضرت نوح سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ اقتدار کرنے کے لیے آیا نہ حکومت کرنے کے لیے آیا، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے بندوں تک اللہ کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کے لیے نازل کیے گئے تھے، مبعوث بنائے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی توحید کی پختگی کے سلسلے میں
ان کے پیغام کو حقیقی معنوں میں پہنچانے کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف ہیں، اور خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مقصد حکومت نہیں، مقصد تو دعوت توحید ہے۔ چنانچہ آپ آئیں، میں اپنی بات کو واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے قرآن مجید کے کچھ حوالوں سے انبیاء کی دعوت کے پیغام کو پہلے آپ کے پیش نظر کر دوں تاکہ ہماری بات کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 65 اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعوت کا مقصد بیان فرمایا۔ چنانچہ دیکھیں انبیاء آئے اور آ کر لوگوں کو دعوت دیا، کیسی، کس انداز کی دعوت؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، اور وہ اپنی قوم کے پاس جب آئے تو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اس اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کرو جس کے ساتھ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت کا یہ محور تھا، تمام نبیوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دیکھیں حضرت نوح نے کیا دعوت دی؟ اعبدوا اللہ، خالص عبادت اللہ کی جائے جس کے ساتھ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی نفی کس چیز کی گئی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دعوت۔ مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت آئی ہے، حضرت ابو زناد اپنے والد سے اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ ربیعہ بن عبادہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق المجاز، میں نے سوق مجاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں نبی کا پیغام کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ مکے میں نبی علیہ السلام نے 13 سال کا عرصہ گزارا، ان 13 سالوں کے اندر آپ کی زندگی کو سکون نصیب نہیں تھا، سکون نصیب نہیں تھا۔ اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، دوست بھی اجنبی بن گئے۔ وہ زمین جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعید ہوئی، وہ زمین بھی آپ کے لیے اجنبی بن گئی۔ کیوں؟ صرف ایک دعوت آپ نے دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب بھی تمہارے غلام ہے اور عجم بھی تمہارے غلام ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی نے دی تھی صرف ایک کلمے میں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس خلاص، خالی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ میرے مومن بھائیو، شاہ نجاشی کے پاس جب ہجرت کر کے یہ قافلہ پہنچا، حضرت ابو سفیان بن حرب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ
पास गए और रोम के बादशाह कैसर ने इनसे सवाल किया। अभी अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए। मैं ये वाकया सुनाने से पहले हजरत अबू सुफियान की एक हयात आपके सामने रख दूं। इस्लाम से कबल मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी जंगें वजूद में आई, तमाम जंगों की सिपह सालारी का एजाज मुसलमानों के खिलाफ अबू सुफियान को हासिल था। यानी मुशरिकीन के सिपह सालार आजम थे। अभी ईमान नहीं लाए, यह बादशाह के दरबार में खड़े हुए हैं। अब बादशाह उनसे सवाल कर रहा है, आए अबू सुफियान, हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक नबी आया है, बतलाओ वो जाती तौर पर कैसा आदमी है। देखिए, एक दुश्मन है जो नबी के खिलाफ महादों में बरसरे पैकार है, उसकी तलवार नबी के लिए कई मर्तबा तन गई, लेकिन उसकी सच्चाई का यह आलम, वो झूठ कहने पर आमादा नहीं, वो सच्चाई के साथ नबी की हक़ानियत बयान कर रहे हैं। कहा कि हाँ बादशाह, वो बड़ा अच्छा आदमी है, हम उसको सादिक़ अमीन कहते हैं, उस तरह का हमारे इलाके में कोई और आदमी नहीं है। कहा कि अच्छा, उसका सिलसिला नसब कैसे है? कहा वो तो बड़ा आली नसब है, जो भी बैतुल्लाहिल हराम को आते हैं ज़ायरीन, उनका खानदान उन ज़ायरीन की खिदमत करने वाला खानदान है। क्या कि अच्छा, काफी तवील हदीस, हमारे मौजू से जो बात मुताल्लिक़ है वो बात। अब बादशाह पूछता है कि अबू सुफियान जरा बताओ कि उस नबी की दावत क्या है, उस नबी की दावत क्या है? अबू सुफियान ने कहा कि वो हमें कहता है कि बस तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, कामयाब हो जाओगे। फिर कहा क्या उसकी और तालीम क्या है? कहा कि वो हमको अफ़्व दरगुदर पाक दामनी का हुक्म देता है और मुख्तलिफ तालीमात उनको सिखाई। एक आखिरी तालीम इसमें यह थी कि वो हमको कहता है उतरुकू मा क़ाला आबाउकुम, तुम्हारे बाप दादा ने जो जो बात कहा है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। गौर करिए मेरे मोमिन भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने पहले मुस्लिम रियासत का अलम बुलंद नहीं किया, पहले मुसलमानों को यह दावत नहीं दी कि वह इक़्तिदार हासिल कर ले, ताकत की जोर आजमाई नहीं किया, बल्कि उस मक्का में जहां अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीन की जाती थी, उन मक्के वालों को इलाह का हकीकी मफ़हूम समझाया, हकीकी माना उनको समझाया। आइए मेरे मोमिन भाइयों, आज जरूरत भी इस बात की है कि हम सबसे पहले इलाह के इस मफ़हूम को समझें जो हमारे नबी का सबसे पहला पैगाम था। कितनी बड़ी बशारत नबी ने दी, इलाह को समझ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, अरब और अजम सारे के सारे तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। इसी कलिमे की अमली तासीर थी कि 1400 साल के दौरे नबुव्वत के अंदर पूरी दुनिया पर मुसलमानों ने 1000 साल तक इख्तिदार किया, 1000 साल तक इख्तिदार किया सिर्फ इस कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी बरकत थे। जब लोगों ने इस इलाह के मफ़हूम को बिगाड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। ज़िल्लत, रुसवाई उनका मुक़द्दर अल्लाह ने क्या क्यों? इन्होंने कलिमे के तकाज़ों को भुला दिया। आए मेरे मौज़ूद हाज़रीन, हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि इलाह का ये तसव्वुर जो अंबिया ने पेश किया, इलाह का ये तसव्वुर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम था, हम ये देखें कि इस कलिमे की आखिर तासीर क्या है, इस कलिमे के अंदर आखिर बरकत क्या है। दौरे जाहिलियत में नबुव्वत से पहले लोगों के नजदीक इलाह का क्या तसव्वुर था, खुद हजरत नूह की कौम के अंदर इलाह का क्या तसव्वुर था, उसी तसव्वुर को हम आपके सामने आज पेश करना चाहते हैं ताकि हमारे दिल इलाह के मानवियत से लबरेज हो जाएं और हम अल्लाह वहदहू ला शरीक को अपने दिल से तस्लीम कर दें। उमूमी तौर पर देखिए आप, हम जो कलिमा पढ़ते हैं उस कलिमे को कहा जाता है कलिमे तौहीद।